السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائنانس نئے کائنز کی لانچنگ کے ٹائم مارکیٹ کے اندر ایک لمٹ سے زائد کی تیزی سے پرافٹ کما کر بائنانس اور کرپٹو کو پھکی لگانا، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس سوچ کے اندر پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ اپنا پیسہ گنوا رہے ہیں، اپنا پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ چلتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج کے میں ایک چیز سمجھا دوں۔ ایک نیو کائن جو لانچ ہو چکا ہے، آپ کسی جگہ کے اوپر جو نیو لسٹنگ کائن ہے، ان کی جو لسٹ ہے یہ کوئی بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ بائنانس کے اوپر۔ اب ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ میں اور آپ اس فیلڈ کے اندر نئے ہیں۔ بائنانس والے ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے۔ جتنی میری اور آپ کی اوقات ہے، لاس کو برا نہیں، اوقات ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر ملک کی ہوتی ہے، تو اس سے زائد بائنانس کے اندر شاید ایک ٹریڈر کی انویسٹمنٹ ہو۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی آپ سوچیں کہ کسی بھی کمپنی کو پھکی لگائیں گے، شارٹ کٹ لیں گے، آپ بہت غلط فہمی میں۔ بہرحال میری ایک بڑی محنت ہے، میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا دوں کہ میں رات کو الارم لگا کر سویا کرتا تھا کہ فلاں ٹائم کے اوپر اٹھ کر میں نے ٹریڈ لگانی ہے۔ بڑی ایک لمبی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بائنانس کے اوپر کائن ہے، 1.5 سے یہ ایک ہی کینڈل کے اندر 100 پہ گیا ہے۔ یہ لانچ ہوا تھا۔ اب نیا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار جس ٹائم کے اوپر کائن لانچ ہو اسی جگہ پہ میں بائی کروں اور تھوڑی دیر کے بعد کلوز کر لوں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے، مارکیٹ کے اندر سے میں اپنی انویسٹمنٹ کو اگر 1.5 کے حوالے سے اس نے $1500 کیا تو اس کو 100 پہ وہ کلوز کرتا ہے یا 60 پہ کلوز کرتا ہے، تو وہ $1500 کا وہ $60,000 بھی بنا سکتا ہے، $70,000 بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، یہ بائنانس والے آپ کو ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دن میرے ایک دوست تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چکوال کے اندر ایک آفس میں، تو ادھر انہوں نے بولا کہ جی یہ کائن لانچ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے۔ تو میں سمجھ گیا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ بائنانس کو ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بائنانس کے جو صفائی کرنے والے ان کے آفس کے اندر بندے ہیں نا، وہ شاید میرے اور ہم لوگوں کا، آپ لوگوں کے، ہم لوگوں کے 80% سے زائد امیر ہوں گے۔ جتنی میری اور آپ کی بائنانس سے آمدن ہوگی شاید ان کی 2000 1500 یورو $1500 ان کی سیلری ہوگی۔ ان کے پاس جو ہمارے پاس علم ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کے پاس علم ہوگا۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات بول رہا ہوں، وہ بھی ہم سے آگے ہوں گے، تو کیا ہم لوگ ان کو اتنی آسانی سے پھکی لگائیں گے؟ بہرحال میں نے ان کو بولا کہ چلیں جی آج اکٹھی ٹریڈ کرتے ہیں، ذرا بات کو سمجھتے ہیں۔ اکٹھے بیٹھے تو میں نے سائڈ کے اوپر ایک اور وہ جو کائن تھا، یہ آج سے کوئی 5-6 مہینے یا 4 مہینے پہلے کی بات تھی، میں نے اس کا ریٹ لکھ دیا۔ اب میں نے سائٹ کے اوپر اس کا ریٹ لکھا اور دوسری ایپ بائنانس کے اندر وہ لانچ ہونے والا تھا۔ اب اس کا جو ریٹ چل رہا تھا وہ 0.6 0.62 0.61 اس طرح کا چل رہا تھا۔ جیسے ہی بائنانس کے اندر لانچ ہوا تو بائنانس نے کیا کیا کہ اس کا ریٹ 1.2 سے ایک فیک قسم کی کینڈل ڈالی، حالانکہ اس کا پریویس جو بیک اینڈ سے جو ریٹ چل رہا تھا وہ بھی 6.1 6.2 6.3 چل رہا تھا۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو اسی جگہ کے اوپر بائی کیا جیسے میرے اور آپ کی طرح کے چلتے ہیں، اور جب اس لڑکے نے یہ بات بولی کہ یار بائی کیا تو اس کا لازمی سی بات ہے 6.3 کے اوپر ہوا۔ اب جب اس کا 6.3 کے اوپر مارکیٹ اوپر گئی اور آنے کے بعد مارکیٹ نیچے آئی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد نقصان میں آ گیا، اور جس جگہ کے اوپر وہ دوسرے جو ایکسچینج تھی اس کے اندر جو لسٹڈ تھا وہی ریٹ اوپر نیچے چل رہا تھا، نہ اس کو کوئی نفع آیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ نقصان کے اندر اس کی ٹریڈ چلی گئی۔ پھر کہتا ہے کیا ہو گیا؟ تو میں نے ان کو بولا کہ یہ ریٹ وہی چل رہا تھا، یہ ایک قسم کی فیک کینڈل ہے۔ جو آپ جیسے بدھو بندے ہیں، آپ جیسے بیوقوف لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 کے اوپر سے جیسے ہی لانچ ہوگا ہم بائی کریں گے، 100 کے اوپر جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ مارکیٹ نیچے آ جائے گی۔ تو یہ صرف ان جو اپنے آپ کو جو زیادہ ذہین و فطین سمجھنے والے ہیں،
یہ بائنانس کے اندر ان لوگوں کو کنفرم پھکی لگتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب بائنانس کے اوپر کائن لانچ ہو رہا ہے تو اس کائن کے اوپر ٹریڈ کر کے یہ جو بڑی سی کینڈل بنتی ہے اس کے اوپر سے نفع کمانا کیسا ہے، یہ اسٹریٹجی فیل ہے، یہ پلان فیل ہے۔ یہ بائنانس نئے جو ممولے ہیں، نئے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بے وقوف بنا کر ان سے انویسٹمنٹ چھیننے کا یہ جو ایک قسم کی کینڈل ہے یہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم 1.5 پہ شروع ہوگی اور 1.00 پہ کلوز ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی اس کو لازمی سی بات ہے تجربہ کریں۔ میں نے تو بہرحال ایسی کوئی بھی چیز نہیں لی کہ آپ کسی بھی کائن کا ریٹ دیکھیں لانچ ہونے سے پہلے، کسی اور گوگل کے اندر جا کر دیکھ لیں، کسی اور ویب سائٹ پہ دیکھیں، کسی اور ایکسچینج کے اوپر جا کر دیکھ لیں، پھر آپ ادھر دیکھیں، لانچ کریں، دونوں کی کینڈلز دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں۔ یہ مکمل طور پر فیک قسم کی کینڈلز بنتی ہیں، لیکن جو خیالاتی لوگ ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس جگہ کے اوپر بولتے ہیں ہائے کاش 0.15 پہ میں ٹریڈ لگاتا اور پھر اوپر جاتی میں 2 سیکنڈ میں کلوز کر دیتا، کتنا مزہ آتا، میں ڈبل ہو جاتا۔ آپ پاگل ہو، بائنانس والے چول ہیں، آپ جیسے لوگوں کو کمانے دیں گے؟ انہوں نے یہ آپ کو شیشہ دکھا کر آپ کے منہ پہ تھپڑ مار کر آپ سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر سم ٹائم نفع آ جاتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ میں اس طرح کے بہت سے بدھو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جب ٹائم کے اوپر انویسٹمنٹ، تو تھوڑی سی بھی مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے، کسی کو نفع آ جاتا ہے، کچھ کو نقصان آ جاتا ہے، تو انویسٹمنٹ اس ٹائم تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کچھ منٹس کے لیے، لیکن یہ بڑے ٹریڈرز کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہی جو میرے اور آپ کی طرح کے جو علم کے حوالے سے پیچھے ہوتے ہیں، تجربے کے حوالے سے پیچھے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ پھکی لگاتے ہیں۔ بہرحال ایک اور چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک کائن تھا، وہ ابھی ڈی لسٹ ہو گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں بائنانس، یہ ہمارے پاس لونا، یہ اس کی نیوز ہے۔ تو اس کے اندر میرے ایک اپنے بندے نے کوئی $1600 صبح ڈالے تھے، $30 پہ تھا اور یہ وہی 0.01 0.02 0.03 پہ آ گیا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا $1600 شام کو $55 تھا، ابھی مجھے لگتا ہے $2-3 رہ گئے ہوں گے۔ تو بہتر حال یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کائن کے اوپر کام نہ کریں کہ جس کائن کے اوپر 1-2 کرنسی، 1-2 ایکسچینج کے اوپر وہ کائن لانچ ہوا ہو، آپ ٹاپ 30 کے اوپر کام کریں۔ میں اسی وجہ سے ایس ایل پی کے اوپر پورے پاکستان نے ٹریڈز لگائی، میں نے ایک بھی نہیں لگائی، لونا کے اندر پوری دنیا نے لگائی، ایک بھی نہیں لگائی۔ مجھے آج صبح کال کر رہے تھے کہ مارکیٹ اس کائن کا ریٹ بہت نیچے آ چکا ہے، آپ کچھ لگا لیں۔ تو میں نے، میرے اپنی ٹیم کے ایک بندے تھے، سینئر تھے، تو میں نے ان کو بولا کہ نہیں بھائی بڑی مشکل ہے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانا، تو مجھ سے تو $1 نہیں لگتا، آپ لوگوں نے اگر کروانا ہے تو وہ کروا لیں۔ بغیر ایک نے $10 لگائے، وہ بھی زیرو ہو گئے۔ تو بہتر دنیا میں جو ٹریڈنگ ہے، انشاءاللہ میں اپنا نیکسٹ ایک لیکچر دوں گا۔ میں اسی وجہ سے بائنانس کے اوپر کم کرتا ہوں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ جو گندے کائن ہیں، معذرت کے حساب سے شاید کچھ لوگوں کو برا لگے کہ ایک دن میں ڈبل ٹرپل، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لیکوڈیٹی، میری سمجھ میں معذرت نہیں آتی، یہ کوئی ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ رسک کی ٹریڈنگ ہے۔ ویسے تو سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر کریش ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، کرپٹو کے اندر BTC 26-27 ہزار پہ آ چکا ہے، تو پیچھے وہ 45,000 44,000 پہ چل رہا تھا، 26,000 پہ آ چکا ہے۔ اٹس اوکے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس کسی نے 46,000 پہ بائی کیے ہوئے تھا، تو 26,000 کے اوپر $4600 تھا، $4600 تھا، تو وہ 2600 آ گیا تھوڑا سے بعد، آج پھر 32,000 کے اوپر پھر آج گیا ہوا ہے، تو اس کا کیا 50% بھی نہیں گرا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آج سے کچھ دن پہلے 0.33 پہ تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 0.069 یا 0.007 پہ تھا، ابھی 777 پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یار دیکھیں چند دنوں کے اندر یہ آپ، میں 1 ویکلی حساب سے مجھے تھوڑا سا کینڈل دیکھنے دی، دیکھیں 0.33 سے 0.04 پہ یہ کائن آ چکا ہے۔ مطلب اگر آپ نے $33,000 یا $33,000 ڈالا تو وہ 3,000 4,000 پہ آ رہا ہے۔ ایسے چول کائن کے اوپر، نئے کائن کے اوپر آپ لوگ کیوں پیسہ اجاڑتے ہو؟ دنیا میں اب دیکھیں کہ BTC ہے، BTC کی بہت سے اور چیزیں ہیں۔ اگر آپ صرف فارکس بروکرز کے اوپر دیکھیں نا، تو میرے حساب سے کئی ہزار بروکر دنیا میں ایسا ہوگا جو BTC کی ٹریڈ کر رہا ہوگا۔
BTC میں ڈپازٹ لے رہا ہوگا, BTC میں وڈرا لے رہا ہوگا. تو اب یہ جو ASTR جو کائن ہے اس کا کون سا کام ہے؟ ایک بائنانس میں ہے, بائنانس ان کی تھوڑا سا رولا بھی بن جاتا ہے تو بائنانس سے ڈی لسٹ کر دیتا ہے, کوئی بھی ریزن بن جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ BTC کو کسی کی ضرورت ہے نا ڈی لسٹ کر کے دیکھیں. BTC کے اندر ڈپازٹ وڈرا جو دنیا کے ویب سائٹس میں ہوتی ہوگی وہ میرے خیال میں 1 لاکھ سے اوپر ہوگی. آپ کا جتنا آپ کا بائنانس کے اندر BTC کی ٹریڈ ہوتی ہے شاید اس سے 50% ایک دنیا کے جو سب سے بڑا فارکس بروکر ہے 2 کی ملا کر بائنانس کی ایکول ہو جاتی ہوگی. تو اگر بائنانس ختم بھی کر دے, ڈی لسٹ پہ کر دے BTC کو, جو کہ ممکن نہیں ہے, کتنا نیچے آئے گا؟ میکسیمم 10%, 5% نیچے آئے گا. تو ٹریڈنگ کریں. یہ جو آپ کا ذہن آیا ہوا ہے کہ میں ڈبل کر لوں گا, میں ٹرپل کر لوں گا, یار کل یا آج یہ 0.04 پہ تھا, ابھی یہ 0.07 پہ تھا, ڈبل ہو جاتا ہے. یہ ڈبل یہ آپ کا ڈبل نہیں ہوگا. میرے ایک دوست کہا کرتے تھے, پنجابی کا فنی لفظ ہے تھوڑا, ایک پروفیشنل رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ یا ڈبل ہوگا یا یبل ہوگا. یبل بولتے ہیں کہ بس فارغ ہو جائے گا. تو یہ جبل ویسے پنجابی کے ایک لفظ ہے, تھوڑا پرانے زمانے کے لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ایک ایسا بندہ کہ جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں, ایمنگ لفظ کا ہم لوگ بول سکتے ہیں. تو ان رسکی کائنز کے اوپر کام کرنا اجاڑے گا. میرے شہر ہے, اس کے اندر کسی نے ایک نیوز چلا دی, SLP لیں. کوئی میرے حساب سے 10-15 کروڑ کی SLP لی ہوئی ہوگی انہوں نے. غریب بندے ہیں, کسی نے 20 لاکھ کی لی, کسی نے 15 لاکھ کی. تو وہ ابھی کسی کا 20 لاکھ کے لیے وہ 1.5 لاکھ پہ ہے. مجھے ایک بھی نہیں ملا جو نفع کما رہا. ایک دن کماتا ہے اس کو $100 کا 103 ہوتا ہے, دوسرے دن پھر کماتا ہے 120 ہو جاتا ہے, پھر 120 لگاتا ہے, پھر وہ زیرو, خود ہی مٹی خود کھاتے جی گئی. تو پنجابی کا یہ لفظ ہے, معذرت تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے آپ کو کر دیتا ہوں. تو ان کائنز کے اوپر کام نہ کریں. میں فارکس کے ان کائنز کے اوپر کام کریں جو فارکس میں لانچ ہے. اب مجھے صبح ایک بندے بول رہا تھا کہ یار یہ جو کائنز ہے جو کل پرسوں جس کی نیوز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ دنیا میں کسی بھی فارکس بروکر میں نہیں تھا. تو ادھر ان کے پاس بہت ساری ایکسچینج ہو جاتی ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ ہو جاتا ہے. تو بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایسے ہی کائن کے اوپر کام کریں جو بہت زیادہ ایکسچینج کے اوپر ہو, اس کے اندر ایک ایکسچینج کے اوپر نہ ہو, بڑا کائن ہو. تو میں خود ذاتی طور پر کرپٹو کے اندر بائنانس کو مزہ نہیں کرتا. اب میرے اکثر دوست بولا کرتے ہیں یار کتنا نقصان ہو جائے گا, سپاٹ میں نقصان نہیں ہوتا. تو جس بیچارے کا 10,000 روپیہ ڈالا ہوا تو اس کے 3 یا 7 یا 5 روپے رہ گئے تو کیا ہو گیا. تو اسی طریقے سے ان کے اوپر کام کریں, کم پرافٹ کام کریں, لانگ ٹرم سوچیں. شارٹ ٹرم پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کام نہ کریں. اور انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے 1-2 اور ٹریڈنگ دوں گا. دوسری چیز کہ اس کا بائنانس کا مسئلہ یہ ہے, میں نے کل پرسوں ایک ڈپازٹ کروانا تھا اپنے اکاؤنٹ میں, 220 225 229 روپے کا ڈالر تھا. فارکس میں آپ کو ڈالر کا ریٹ پورا ملتا ہے چاہے جتنی مرضی کریش ہو جائے. تو کچھ ان چیزوں کے اوپر بھی نا یہ ہر ایرے غیرے کی بات پہ عمل نہ کریں. یار بائنانس بڑا اچھا ہے, بس بائی لگا کر چھوڑ دے, ایک دن واپس آ جائے گا. یہ ایک فن ہے, یہ ایک علم ہے, یہ ایک تجربہ ہے. اور میں اپنے تمام دوستوں سے یہ بات بولوں گا, آپ لوگوں کے 2 منٹ کے چسکے کے بدلے کسی کی زندگی کی جمع پونجی سے محروم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی 2 منٹ کا چسکا, ہائے اب میں بہت بڑا ٹریڈر ہوں, ہائے میں سگنل دوں گا, آپ کی ہائے واہ واہ کے پیچھے کسی کے بچے بھوکے رہتے ہیں. تو کوشش یہ کریں, میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو اس بائنانس کی فیلڈ میں نہ لائیں. اس کو ڈرائیں, 100 میں سے 99 بندہ نقصان میں ہے, پھر اس کو سمجھائیں, لیکن سمجھائے گا وہ بندہ جو خود پرافٹ میں ہوگا. بہرحال ہمارے لیکچر سنیں, اس کا مائنڈ بنائیں, مائنڈ بننے کے بعد اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ کریں. لیکن آپ کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, 2 دن نفع آ گیا, آپ نے شہر کی مساجد میں اعلان کیا ہوتا ہے ہائے میں نے دنیا کو لوٹ لیا, ہائے آن لائن ڈالر کمانے بڑے آسان ہیں. بہرحال یہ جب بندہ تھوڑا بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا اس چیز کا پتہ چلتا ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد.